پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے کن غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ ویڈیو پوری دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے میں غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ جیسے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں کیسے کاروبار کرنا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل بہت ہے، کیونکہ بہت سے ایسے محکمے ہیں جو رشوت لینے کے لیے آپ کے دروازے پر پہلے دن سے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کمنٹس میں بھی کسی نے کہا ہے کہ اس کا کچھ حل ہونا چاہیے کسی گورنمنٹ کو۔ اس میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسمال بزنس کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ دوسرا جو انکم ٹیکس کا نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا، اور انکم ٹیکس میں اسپیشلی جیسے یہاں پر ہم جو لوگ انڈر 35,000 ڈالر جن کی اینول انکم ہوتی ہے، ان کا انکم ٹیکس جو پے کرتے ہیں سال میں وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے، ان کو پیسے مل جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو بھول جائیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز واپس ملنی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں آپ کو وہ بتاؤں گا کچھ غلطیاں میں نے خود اپنی زندگی میں کی۔ ہر بندہ انسان ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں سے بندہ سیکھتا ہے۔ جیسے ایڈیسن سے کسی نے کہا تھا کہ تم نے بلب ایجاد کرنے کے لیے تم 1000 بار فیل ہوئے، اس نے کہا نہیں، 1000 مجھے ایسے طریقے پتہ لگے جو کہ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو مشورہ، جیسے میں ابھی یہ جو چینل چلا رہا ہوں یہ مشورے کا ہی ہے، اس میں کوئی میں آپ کو باہر نہیں لے کر جاتا، بھی بزنسز کو انٹرویو میں نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کاروبار کر لیں، یہ مشورہ ہوتا ہے۔ پھر آپ آگے خود بھی ریسرچ کرتے ہیں اس پر، کاروبار پر، اور اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو عقل کل نہیں ہوتا، نہ میں عقل کل ہوں، نہ کوئی بھی اور بھی بندہ عقل کل نہیں ہوتا، آپ کو غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ تو کچھ ایسی غلطیاں میں نے کی ہیں خود، جو آپ کو میں کہوں گا کہ آپ جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو نہ کریں۔ ایک تو جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں ہی آپ رجسٹر کروا لیں۔ وہ میں نے ایک بزنس شروع کیا تھا، میں نے رجسٹر کروا لیا تھا شروع میں، وہ میں نے غلطی نہیں کری تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ غلطی یہ نہ کریں۔ اور دوسرا، اپنا جو نام ہے اس کو آپ رجسٹر کروائیں تاکہ کوئی اور بندہ آپ کا نام جو ہے نا، وہ جو بزنس کا نام ہے وہ یوز نہ کر سکے۔ جو اس میں 15-16 ہزار روپے خرچ آتا ہے، لیکن آپ کا نام جو ہے نا وہ رجسٹر ہو جاتا ہے۔ شروع سے ہی آپ کو SCCP سے یا جو ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، اس میں آپ کو رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ نوٹسز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شروع میں جب آپ کا کاروبار چھوٹا ہے تو ابھی آپ کو بڑی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ انیشیل جو کمپنی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ آپ کروائیں، آپ کا جو نام ہے اس کو آپ اپنا سیکیور کریں تاکہ کوئی اور بندہ آپ کا نام یوز نہ کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ اگرچہ انہوں نے بزنس نہیں کیا زندگی میں، وہ جاب بھی کیا ہے انہوں نے، اور سٹورز کے جو آرمی سٹورز میں انچارج تھے، لیکن ان کا تجربہ بہت تھا۔ لاہور یونیورسٹی امانی میں سائنس سے بھی انہوں نے کورس کیے ہوئے تھے، اور وہ مجھے کہتے تھے، مجھے کاروبار کا شوق تھا شروع سے ہی، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یار ایک دو چیزیں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جب بھی کاروبار کرو نا، نیکسٹ ٹائم میں نے ایک اسکول بنائے تھے، تو اسکول جو ہے نا وہ تھے ظاہر کرائے کی بلڈنگ میں تھے۔ اب جب وہ مالک مکان دیکھتے ہیں نا کہ ان کا کاروبار چل گیا ہے، جو بھی مالک ہوتا ہے پراپرٹی کا، تو وہ آپ کو پھر وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں موسٹلی، جی ہمیں چاہیے، ہم نے اس کو بیچنا ہے، ہم نے اس کو رینوویٹ کرنا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے وہ آتے رہیں گے۔ اس کا مقصد بیسیکلی کرایہ بڑھانا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ جب آپ کا کاروبار چل رہا تھا تو کوئی اور بندہ ان کے پاس آ جاتا ہے کہ جی میں آپ کو ان سے زیادہ دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں، کیونکہ پاکستان میں ایتھکس کا تھوڑا سا فقدان ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت سا فقدان ہے۔ لوگ جیسے ہماری پراپرٹی کا بھی کام ہے بیٹے میرے کا، تو وہ لوگ دیکھتے مکانوں کے ساتھ پھر ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ انیتھیکل ہے۔ آپ کو ایک بندہ اپنا ٹائم دیتا ہے، آپ کو اپنے بائک پر، گاڑی پر لے کر جاتا ہے، اپنا پیٹرول خرچ کرتا ہے، آپ اس کو کوئی پیسہ پیٹرول کا نہیں دیتے ہیں، وہی اس کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے لیتا ہے تو وہ اینڈ میں کہتا ہے کہ تم مجھ سے بھی کمیشن لوگے، بھائی اس کا ٹائم ہے۔ کاروبار جیسے کہتے ہیں کہ بزنس کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی، تو ایک تو کپ، یہ جو دوسری بات میں آپ کہنے لگوں کہ یہ کاروبار میں آپ اسٹرکٹ رہیں۔ کسی کو جو ہے نا وہ تھوڑی بہت رعایت دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ اگر آپ ہر ایک کو چھوڑنا شروع کر دیں تو ہماری تو فیملی اتنی بڑی ہوتی ہے پاکستان میں، آپ پھر سب کو ہی چھوڑنا شروع کر دیں گے تو آپ کاروبار کیسے کریں گے؟ مقصد یہ ہے کہ کاروبار
میں آپ اس میں آپ رعایت دے سکتے ہیں آج آپ اپنا مناسب جو ہے نا وہ رکھ کر کاروبار. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب میں نے وہ اسکول بیچ دیے تھے, اس وقت کچھ پرسنل مجبوریاں تھیں, میری جاب اچھی لگی ہوئی تھی تو میں وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. تو جب میں نے اسکول بیچے تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آئندہ کے بعد اگر تم کوئی کاروبار کرو پاکستان میں تو تمہیں چاہیے کہ جگہ اپنی لو, کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کو یہ تو نہیں ہوگا کہ بار بار لوگ آ رہے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہ جی ہمیں چاہیے خالی کر دیں, جگہ خالی کر دیں, ہمیں یہ مکان کوٹھی چاہیے آپ خالی کر دیں. تو اس کا میں نے یہ کیا کہ جب میں نے پانی کا کام شروع کیا تو پانی کی فیکٹری بنائی, ہال بنایا, سارا پورا مطلب فیکٹری کا ہی بنایا تھا. اور میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ وہ میں نے ایک اور غلطی کیا کی تھی اس میں بھی, کہ وہ بنا دیا میں نے مکان کو فیکٹری کے طور پر بنایا اور وہاں پر شروع کی. جب میں نے بند کیا کووڈ کے بعد تو ابھی بھی میرے پہ پراپرٹی میری ہے, اس کی ویلیو بڑھ ہی رہی ہے, ظاہر ہے وہ کرایہ پر چڑھی ہوئی ہے, لیکن اس کی بڑی جو غلطی میں نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ میں نے نا اس وقت جب میں نے وہاں بنایا تھا تو اس وقت ابھی آبادی نہیں تھی, لیکن وہ انڈسٹریل ایریا نہیں تھا, وہ ریزیڈینشیل ایریا تھا. اور یہ بھی ایک غلطی جو ہے نا اس سے بھی بچیں. اگر آپ نے کوئی فیکٹری ٹائپ لگانی ہے, اگر چھوٹا موٹا کام کرنا ہے, پیکیجنگ کا کرنا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے فیکٹری نما چیز بنانی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ جگہ جو ہے نا اس کو آپ انڈسٹریل ایریا میں لیں. کرائے پر اگر لینی ہے تو انڈسٹریل ایریا کا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ان کے ساتھ وہ آپ کو تنگ بھی اتنا نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوشش کریں اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ جگہ بچہ تھوڑی لے کر اس کو ڈبل سٹوری کر دیں. یا کاروبار چھوٹا شروع کرنا ہے یا بڑا کرنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اپنی جگہ, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جگہ اپنی لے کر, ہے بڑی انویسٹمنٹ, شروع میں انویسٹمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ جگہ اپنی لے کر کرتے ہیں. جیسے دکان بنانی ہے, جگہ اگر آپ نہیں لیں گے تو وہ ساری انویسٹمنٹ اس میں چلی جائے گی. لیکن وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو پھر یہ بھی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں, پراپرٹی کی ویلیو جو ہے نا وہ بڑھتی ہے. تو یہ ایک ہے کہ آپ نے ایک تو انڈسٹریل ایریا میں بنائیں, دوسرا کوشش کریں کہ اپنی جگہ پر ہو, تیسری یہ ہے کہ کوشش کریں کہ رشوت سے پرہیز کریں, رشوت دینے کی. اور ان محکموں کو کیوں جب آپ ان کو زیادہ تعلقات بھی ان کے بنانے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ جب ہماری فیکٹری تھی نا تو وہ پولیس والے جو ہوتے ہیں نا وہ آ کر بیٹھے رہتے تھے, وہ میرے بیٹے کے دوست وغیرہ تھے. تو میں اس کو کہتا تھا کہ یار جب ہم نے کام کروانا ہے نا ان سے تو اس وقت انہوں نے پیسے لے کر ہی کرنا ہے, یا یہ کسی کو کہہ دے, خود نہیں لیتے نا, کسی کو کہہ دیتے ہیں کام کروانے کے لیے. تو ان سے تعلقات کتنے, اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے اس پر جتنا جو ٹائم آپ کا ہوتا ہے نا اس پر فوکس کریں. اور دوسری یہ بھی غلطی ایک نہ کریں کہ اپنے فیملی کو بھی ٹائم دیں. فیملی کو ٹائم دینا چاہیے, ساتھ بزنس کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی ٹائم دیں. اور اگر آپ نے گاڑی لی ہے تو گاڑی آپ لیز بھی کر سکتے ہیں. لیز میں آپ کو ٹیکس کی ایڈوانٹیج ہوتی ہے. ٹیکس کے لیے پھر ہم آپ کو یہ کہوں گا کہ ٹیکس کی رجسٹریشن بھی ضرور کروائیں, چاہے جو ہے نا وہ آپ کی انکم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اس کے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے. اب آپ دیکھتے ہیں بینکنگ آپ کرتے ہیں, بینکنگ میں آپ کو فائدہ ہوگا. آپ جو نان فائلرز ہیں ان کو تو بالکل کوئی سہولت نہیں ہے پاکستان میں. تو اگر آپ فائلر ہو جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. گاڑی خریدنی ہے, کچھ بھی کام کرنا ہے, بینک سے پیسے نکلوانے ہیں, بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے, تو اس میں آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا. آپ اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل کھلوائیں بینک میں اکاؤنٹ. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے باہر بھی آپ نے پیسے بھیجنے ہیں, باہر سے کوئی چیز ڈائریکٹ منگوانی ہے تو آپ کا جو کارڈ ہوگا وہ انٹرنیشنل ہوگا. پھر یہ آپ اس کو سوچ کر یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا چائنا بھی جا سکتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, چیزیں خریدنے کے لیے خود, اگر آپ کا کام ایسا ہے تو اس میں اگر آپ کو جو وہ بینک کارڈ دیں گے وہ وہاں پر بھی آپ کا چلے گا. آپ نے صرف اپنے بینک کو بتانا ہے کہ میں نے اس کو دبئی جا رہا ہوں, میں نے دبئی میں بھی یوز کرنا ہے, تو وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے. اگر آپ کا لوکل بزنس اکاؤنٹ ہوگا تو وہ یہ ایڈوانٹیج آپ کو نہیں ہوگا. ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ یار اپنے لوگوں کا فائدہ کسی اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے. کوشش کریں کہ کاروبار میں اپنے لوگوں کو انوالو نہ کریں, یعنی ان کو جابز وغیرہ نہ, اگر اپنے بہت ہی ضرورت مند ہیں دے سکتے ہیں آپ دیکھ لیں. کیونکہ وہ کہتے تھے میرے والد صاحب کہ آپ رکھ تو لیتے ہیں, میرے بیٹے نے ایک بہت قریبی عزیز کو رکھ لیا تھا, تو کہتے ہیں اس کو رکھ تو لیا, نکالنا مشکل ہے, جب نکالیں گے نا تو وہ ناراضگی بن جائے گی.
یعنی جیسے کسی کو قرض دیتے ہیں نا، تو جب قرض دیتے ہیں نا تو اس وقت تو کوئی بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ منتیں کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ قرض واپس مانگتے ہیں تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں دے رہے ہوتا ہے، اور اگر جب آپ نے قرض واپس لے لیا تو پھر وہ ناراضگی بنتی ہے ان کی، کیونکہ دیکھو جی، چاہے 2 سال 3 سال سے وہ پیسے آپ کے استعمال کر رہے تھے، 2 3 سال کے بعد بھی آپ نے مانگا ہے تو برے آپ ہی ٹھہرے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو رکھ لیا، اس کو ضرورت مند ہے، تو میں نے ایک بہت ہی قریبی عزیز کو اپنے پاس رکھا، میری والدہ نے اس کی سفارش کی تو اس کو میں نے رکھ لیا۔ میں ایک دن باہر سے آیا تو میں نے دیکھا کہ سارے مزدور جو ہے نا کام کے ٹائم پر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ گپے لگا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یار یہ ہمارا اپنا کام ہے، اس کو اپنا کام کر کے سمجھے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے کام کو اپنا کام کر کے سمجھیں۔ یقین جانے میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا، میں نے اگر جس کے ساتھ بھی کام کیا ہے نا، چاہے انڈینز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، جس اگر چھوٹے کاروبار میں کسی میں کام کیا ہے، تو میں نے اس کو یہی سمجھا ہے کاروبار، چاہے میں وہاں پر جاب بھی کر رہا ہوں، تو کہ یہ کام میرا اپنا ہے، اپنی ذمہ داری لے کر کریں گے نا تو کل آپ کو زندگی میں اس کا فائدہ ہوگا۔ میں ایک تھے دبئی کے شیخ ہیں، ان کا میں انٹرویو سنا تو ان کے ہوٹلز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا احساس یہ ہوا کہ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے، بھلا کریں تو بھلا ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں جب ہوٹل میں جاتا تھا نا، تو امیر آدمی تھا، جب میں لندن میں یا کسی بھی نیو یارک میں ہوٹل میں جاتا تھا تو میں لائٹس آن ہی کرتا، باہر ساری لائٹس آن کر دیتا تھا، باہر نکل جاتا تھا، باہر رہتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، پھر بھی لائٹس آن ہوتی تھی، کبھی میں دیکھتا نہیں تھا۔ پھر کہتا ہے میں ہوٹل بزنس میں آ گیا دبئی میں، تو جب میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو میرا خرچ ہو رہا ہے نا وہ بجلی کا بل آ رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ وہی کچھ کرتے تھے جو میں کرتا تھا۔ تو پھر ہم نے اس کو سینٹرلائز سسٹم کیا کہ لائٹ اس کو، جیسے وہ آپ کو اگر پتہ ہو کہ ہوٹل میں جب جاتے ہیں نا تو وہ جو کی وہ دیتے ہیں وہ کی وہاں پر رکھتے ہیں، تو اس سے لائٹ آن ہوتی ہے، کی نکالتے ہیں تو لائٹ آف ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کا ایک شروع میں تو ہے کہ میں ہو جاتے ہیں، بچت ہو جاتی ہے، مطلب آپ کو خرچہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں آپ کی بچت ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ جیسے کوئی بلڈنگ بناتے ہیں نا، تو اس میں آپ آج کل جب آپ پیسہ لگا رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ سولر کا بیچ میں ایڈ کریں خرچہ شروع سے ہی۔ اور شروع سے جو میں نے غلطی کی تھی کہ میں نے جب پانی کا پلانٹ لگایا تو میرا جو سب سے زیادہ جو مجھے چھوڑنا بھی پڑا نا، اس کی وجہ مین 2 وجوہات تھی۔ ایک تو لیبر کی وجہ سے، لیبر کے اوپر کنٹرول، اور دوسرا یہ وجہ تھی کہ یہ میں نے سولر نہیں لگایا تھا، کیونکہ اس وقت انویسٹمنٹ بھی تھی میرے پاس۔ سولر سے شروع کریں گے کیونکہ آگے جو ہے نا بجلی کا تو بحران رہے گا ہی، آپ سولر رکھیں، آپ گرین میٹر لگوائیں، واپس گورنمنٹ کو بیچیں، یا اس کو آپ کو رات کو یوز کر سکتے ہیں، جو مطلب ہے، اور بیٹریاں لگا کر اس کو سٹور کریں کوئی بھی کاروبار، اور سنت کے مطابق دن کو کام کریں، رات کو سوئیں۔ ہمارا جو بن گیا نا ایک کلچر کہ جیسے لاہور میں یا بڑے شہروں میں، اسپیشلی میں لاہور کی مثال دوں گا کہ 12-1 بجے بزنس کھل رہے ہیں اور رات کو 12-1 بجے بند ہو رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ طریقہ کار مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بالکل چھوٹا شہر تھا، ہم جاتے تھے جب میاں والی میں، تو وہ صبح 6 بجے بزنس کھلتے تھے، اب مجھے نہیں پتہ ہے، بڑے ٹائم ہو گیا، 20-25 سال ہو گئے ہیں، صبح 6 بجے کھلتے تھے، شام 6 بجے اذان کے ساتھ بند ہو گئے، بہت کم۔ ابھی رات ہم ہوٹل میں ٹھہرتے تھے تو ہمیں کوئی چیز لینی ہوتی تھی رات کو، تو ویسے چیز عام چیز تو کوئی نہیں ملتی، کھانا وغیرہ کہیں سے باہر سے ہوٹل سے لینا ہے تو وہ ہمیں بڑے دور اسٹیشن پر جا کر، وہ موسٹلی سردیوں میں وہاں پر حلوہ ہوتا ہے، مکھڈی حلوہ، تو وہ لینے کے لیے اسٹیشن پر جانا، سارے بزنس بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سنت طریقہ ہے کہ آپ جب کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار جو دن کا ٹائم ہے وہ کام کے لیے ہے، رات جو ہے نا وہ آرام کے لیے ہے۔ تو چند ایک ویسے میں نے آج باتیں کرنی تھی آپ سے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ جو غلطیاں میں نے کی ہیں کہ ایک تو رشتہ داروں کو کوشش کریں کہ وہ، ایک تو آپ کے راز ان کو پتہ چلتے ہیں کہ ان کی اتنی سیل ہو رہی ہے، ان کا اتنا جو ہے نا انکم ہو رہی ہے، اتنا جو ہے نا ان کا خرچے ہو رہے ہیں، تو وہ سارے آپ کی برادری میں پھیل جاتی ہے بات۔ اگر آپ نے بہت ہی مدد کرنی ہے تو ان کو کسی اور کے پاس لگوا دیں، بجائے اس کے کہ اپنے پاس آپ لگائیں نا۔ آپ کو لگے گا کہ یار یہ بات کیسی کر رہا ہے، لیکن بات، وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ وہی بات ہے کہ اگر آپ مدد کرنا ہے تو ان کی دوسرے طریقے سے مدد کریں، اپنے پاس اپنے قریبی لوگوں کو آپ کو پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ جگہ آپ کرائے پر لینے کی بجائے اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے تو اگر کرائے پر بھی لیتے ہیں تو ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے نا وہ پکے اسٹامپ پر
ان کے ساتھ معاہدہ کریں کہ اتنے سال اور 5 سال سے کم لیز پر نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 5 سال کاروبار چلا سکتے ہیں, اگر آپ نہیں چلا سکتے تو پھر آپ کا پرابلم ہے. لیکن 5 سال کم از کم تھوڑی لیز والے جو ہوتے ہیں نا, پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ اب ہم نے اس کا کرایہ ڈبل کرنا ہے, کیونکہ وہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون تو ہے نہیں کہ 10% بڑھانا ہے یا 5% بڑھانا ہے یا 2% بڑھانا ہے. وہ ان کی مرضی ہے. آج آپ 50,000 روپے دے رہے ہیں, کل آپ کو کہیں گے کہ اب اگلے مہینے سے جی آپ کا 1 لاکھ کرایہ ہوگا, دے سکتے ہیں دے لیں, خالی کریں. نہیں, ایسے اگر آپ کریں گے تو آپ صرف ریٹرن میں کریں. تیسری میں نے جو آپ سے بات کہی ہے کہ کمرشل ایریا میں جو ہے نا وہ یا انڈسٹریل ایریا میں اپنا کاروبار بنائیں, ریزیڈنشل ایریا میں کاروبار نہ بنائیں, وہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. اور رجسٹریشن اپنا جو ہے نا وہ نام وغیرہ اس کو رجسٹر کروائیں, نام کو اپنے کو سیو کریں تاکہ کوئی اور جو ہے نا رجسٹر نہ ہو جائے. اور بہت ویجیلنٹ رہے, اگر کوئی آپ کا اور نام یوز رہا ہے تو ان کو بالکل بے شک اگر آپ نے نام رجسٹر کروایا ہوا تو. اور ایک چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ وکیل بھی رکھ لیں جب ابھی آپ کو ضرورت ہو کسی کو لیٹر وغیرہ دینے کی. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ کریں, انکم ٹیکس رجسٹر کروائیں. اور جو آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس کو آپ انٹرنیشنل کھلوائیں. یہ چند ایک باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو آپ لائک کر دیں اور کمنٹس میں بتا دیں جو بات آپ کو ناپسند آئی ہے وہ بھی بتا دیں تاکہ میں بھی امپروو کر سکتا ہوں. اور اس کو شیئر کر دیں کیونکہ علم کا پھیلانا صدقہ جاری ہے. اور یقین کریں میں جو یہ بناتا ہوں, میں اس سے کوئی میرے سبسکرائبر ٹھیک ہیں, بالکل صحیح ہیں, لیکن میں اس کو یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں اس سے کوئی انکم حاصل کروں. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ جو مجھے پتہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نالج تھوڑا بہت دیا ہے, میں اس کو آگے ٹرانسفر کر سکوں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب جو ہے نا وہ ختم ہو جائے, تو کل اچھی باتیں جو ہے نا وہ یاد رہ جائیں گی. ہم بھی اوٹ پٹانگ جیسے ہمارے لوگ دیکھتے ہیں اور ہماری ویڈیوز اتنے ویوز نہیں لیتی ہیں, ہم اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کرتے ہیں. جو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں یا اپنی فیملیز کو لے آتے ہیں وہ ویوز تو لے لیتے ہیں, لیکن صرف دنیا یہی نہیں ہے نا, ایک اور دنیا بھی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.